پہلے آ جائیں یہ جو کچھ بہاول نگر کے اندر ہوا، تھانہ مدرسہ، اس کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹ ہیں سوشل میڈیا کی برکت سے۔ پچھلے پورے ویک میں جس طریقے سے ہمارے دو ریاستی اداروں نے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا ہمارے بڑوں کی خاموشی نے۔ ہمارے بڑوں کی خاموشی، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹر ہوں یا ڈیفنس منسٹر، بیسیکلی تو ایک جمہوری حکومت کے اندر جہاں ڈیموکریسی ہو، آئین اور قانون ہو، وہاں پر تو ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس طرح کے معاملات کو عوام الناس کے رحم و کرم کے اوپر نہ چھوڑیں، سوشل میڈیا کے رحم و کرم کے اوپر نہ چھوڑیں۔ سوشل میڈیا پہ تو پھر جن جن لوگوں کی جذباتی ایفیلیشن جس جس جماعت کے ساتھ ہے، وہ اس کی سپورٹ کے اندر اپنا جو روح راضی کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس میں مجرم عوام الناس کو بعد میں سمجھتا ہوں، پہلے نمبر کے اوپر اپنے بڑوں کو سمجھتا ہوں۔ ان کا کام ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں، ویسے تو 1 گھنٹے میں ہی سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے کافی ہیں اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر کے کوئی ایک اعلامیہ جاری کرنا۔ یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، 3 گھنٹے کے اندر ایک اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ عوام الناس کو صبر آ جائے۔ یہ آلموسٹ 2 دن اور 2 راتوں تک، یعنی 48 گھنٹوں تک عوام کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا اس پورے معاملے کو، اور اس میں پھر لوگوں نے کوئی پرانی ویڈیوز بھی نکال کے اس واقعے کے ساتھ نتھی کی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈا کا سلسلہ تھا وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور اس پر تر رہا یہ کہ جو مین الیکٹرانک میڈیا ہے، جو کافی حد تک ذمہ دار ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا کے، انہیں بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس واقعے کو ڈسکس کریں۔ وہی صحافی بیٹھ کے وہاں کوئی اور معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور اپنے جب یوٹیوب چینلز کے اوپر آتے تھے تو اس واقعے کو ڈسکس کرتے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، ہمارے بڑوں کو کسی نے کوئی بڑھا دی ہے کہ وہی صحافی جب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ چیز ڈسکس کر رہا ہے تو اس کی ویورشپ تو ٹی وی چینل سے زیادہ ہے۔ ٹی وی چینل پر خاموشی کروا کے آپ اس میں سے نکالیں گے کیا، جبکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس تک وہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس طرح پردہ ڈالنے سے معاملات بگڑیں گے جو یہ بگڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس میں پورے واقعے کے اندر ظاہر ہے کہ میں نے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ دونوں اداروں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم ایک لسٹ ڈاؤن کریں تو اس زیادتی کا آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب پولیس کے چند جذباتی قسم کے نوجوانوں کی طرف سے ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر پولیس آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گی تو وہ عوام کو کیسے اس چیز کا درس دے گی؟ اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے ٹھیکیدار ہیں، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو پوری دنیا کو قانون اور آئین کی پاسداری کا درس دیتے ہیں، وہ بھی جواباً اگر اسی طریقے سے بہیو کریں گے، بلکہ اس سے ورسٹ طریقے سے، تو پھر وہ پاکستان میں اگر کوئی کردم تنظیم ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ آئین اور قانون کو توڑے تو ان کو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد اب یہ 10 اپریل ہو گیا، 9 مئی کی ابھی برسی بھی پوری نہیں ہوئی، اور اس سے 1 مہینہ پہلے یہ 10 اپریل ہو گیا۔ اب دیکھیں لوگ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے جناب بڑوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی، ISPR کی طرف سے، وہ بھی کم از کم 48 گھنٹوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد IG پنجاب کی سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر ہماری جو سولین گورنمنٹ ہے سو کالڈ، ایک ایک کر کے وہ سامنے آنا شروع ہوئے کہ جی ہم JIT بنا رہے ہیں۔ JIT بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، JIT پہلے ہی اتنی بدنام ہوئی ہے،
جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اس کمیشن میں نہ صرف ججز ہونے چاہیے بلکہ سول سوسائٹی کے وہ لوگ ہونے چاہیے, صحافیوں میں سے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر سب کا اعتماد ہے کہ وہ کسی جماعت کی لائن نہیں لیتے, نہ کسی ریاستی ادارے کی لائن لیتے ہیں, بلکہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. انہیں بیچ میں شامل کریں اور پھر جو مجرمین ہیں انہیں سزا دی جائے. ایک بار ایگزامپل سیٹ کریں, ڈیٹرنس ہو, تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس قسم کی حرکت کرنے کا نہ سوچیں. یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں نا, خواہ وہ پولیس سے ہوں, فوج سے ہوں, اٹامک انرجی کے اداروں سے ہوں, ایون ان اداروں میں جو ڈرائیورز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے دماغ بھی آسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں. میں تو چونکہ خود سرو کرتا رہوں, مجھے اندازہ ہے. خام خواہ کا ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے. سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ وہ سمجھتا ہے میں جسے چاہوں رون دوں, جسے چاہوں ہارن دوں, زبردستی اس سے راستہ بنواؤں. مجھے تو چونکہ میری 15 سال کی سروس میں آلموسٹ روزانہ 300-400 کلومیٹر مجھے سفر کرنا پڑتا تھا, مختلف سائٹس پہ جانا پڑتا تھا, میری ڈیوٹی اس طرح کی تھی. تو میں تو فرنٹ سیٹ پہ سیٹ بیلٹ پہن کے اور پوری وہ ساری چیزیں, اور میں تو ڈرائیورز کو بڑے یعنی اس اعتبار سے احتیاط سے لے کے چلتا تھا کہ بھئی کوئی بدماشی نہیں کرنی. پھر ہمارے نیسکوم کے ادارے کے اندر تو انہوں نے ایک رول بھی بنا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرے گا تو جو گاڑی کا نقصان ہے وہ ڈرائیور نے خود پورا کرنا ہے, ادارہ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے بھی کافی نشہ ٹوٹ چکا ہوا تھا, لیکن پھر بھی باقی تھا. اس کا حل پھر انہوں نے نکالا کہ وہ ڈرائیورز نے مل کے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, 10-10 روپے یا اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں, 100 روپیہ مہینے کا سارے ڈرائیورز دیتے ہیں. وہ ایک فنڈ میں جمع ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر کسی کی گاڑی لگ جائے تو اس فنڈ میں سے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن والا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال یہ سرکاری ملازمین کے جو دماغ میں یہ کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے نا, یہ صرف کسی ایک ادارے میں نہیں ہے, سارے اداروں کا یہی حال ہے. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, وہاں ڈاکٹرز جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, لہذا کسی ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کرنا نہیں, یہ پوری کی پوری قوم, یہاں کے سارے ادارے, میجورٹی لوگ اسی نیچر کے ہیں جو آپ کو بھاول نگر میں ایکٹیویٹی نظر آئی. ہاں کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر کوئی شریف النفس قسم کے لوگ ہوں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی سسٹم تو اسی قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جن کا دماغ آسمانوں کے اوپر ہے. لہٰذا یہ پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور سب سے پہلے ہمارے ان اداروں کو اپنی صفائی کرنی چاہیے اور پبلکلی اناؤنسمنٹ کریں. یہ کون سی بات ہے کہ جی ہم اپنے ادارے کے اندر احتساب کرتے ہیں, بتاتے تو کوئی نہیں ہے. وہ احتساب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندے کو ٹرانسفر کر دیا, بس یہ احتساب ہوا. باقی تو ساری کی ساری فیسلٹیز اسی طریقے سے اسے ملتی رہتی ہیں. تو یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں سب انہی عدالتوں میں پیش ہوں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ کس نے زیادتی کی اس حوالے سے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر عوام الناس کو یہ پٹی پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. جب ہمارے بڑے یہی کچھ کرتے ہیں تو چھوٹوں نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے. یہ تو ہو گئے ہمارے بڑوں کے لیے سبق. اب آ جائیں جو ہماری عوام الناس ہے. عوام الناس جس طریقے سے اپنے سیاسی لیڈرز کی محبت میں اس واقعے کو استعمال کر رہی ہے, شرم کا مقام ہے. میں نے تو ایک وہ پولیس کا کوئی ملازم ہے, اس نے اپنی وردی کو سامنے رکھ کے آگ لگائی ہے, اور اس سے بڑھ کر بیوقوفی کے ایک ٹی وی چینل نے اس کی وہ ویڈیو دکھائی ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا کے نا لتر مارنے چاہیے. یار تمہاری دشمنی کسی ریاستی ادارے کے بندے سے یا ریاستی ادارے سے ہو سکتی ہے, پاکستان کی وردی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ کوئی شخص فوج کی وردی کو یا پولیس کی وردی کو آگ لگانا شروع کر دے؟ یعنی ہمارے لیے پہلے نمبر پہ تو ہمارا دین ہے, اسلام, اس کے بعد پاکستان ہے, اس کے بعد آپ کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہے تو آپ اس کا غصہ ضرور نکالیں. مجھے اس کی ٹون سے ہی پتا چل گیا کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کا سپورٹر تھا, اسے موقع ملا, چلو میں سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کر لوں گا اس کے ذریعے سے اور میں وردی کو آگ لگا دوں گا. بھائی یہ وردی پاکستان کے ایک ادارے کی وردی ہے, نہ کہ کسی انڈیویجول جس سے آپ کا اختلاف ہے یا کسی ادارے کی پالیسی سے آپ کا اختلاف ہے. تو آپ اس کا غصہ ان وردیوں کے اوپر نکالیں گے. کل کو آپ نے پاکستان کے جھنڈے کو بھی آگ لگانی ہے. یہ بھی حرکتیں کی ہیں لوگوں نے. تو آپ اپنی پرائورٹی لسٹ کو پہلے ڈیفائن کریں, اور سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں. میں تو بار بار, چونکہ
ہماری آڈینس تو زیادہ تر نوجوان ہے، اور زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ سیاسی معاملات کے اندر بڑے جذباتی ہیں. میں انہیں بار بار فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ان سیاسی رہنماؤں کو، ان ریاستی اداروں کے بڑوں کو، ان پولیٹیکل لیڈرز کو آپ اپنا مذہبی پیشوا نہ بنائیں. مذہبی لیڈر ہمارا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہر وہ شخص ہمارا مذہبی لیڈر ہے جو ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتائے جینوئن فارم میں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے ہو، واقعی وہ ٹرو اسپرٹ میں اس کو فالو بھی کرتا ہو. ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں. ان لوگوں کے کردار ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ایک ایک کر کے سب کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور لوگ اس طرح اندھے بنے ہوئے ہیں، نہیں جی پہلے تو اس طرح کدے نہیں ہوا. بھئی اگر آج پنجاب پولیس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو جو پولیٹیکل جماعت کے لوگ آج پنجاب پولیس کی محبت میں سامنے آئے ہوئے ہیں، اسی جماعت کی جب حکومت تھی تو آئی جی سندھ اغوا ہوا تھا. ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کے اشارے پہ اس وقت کے ایک ریاستی ادارے کے چیف نے اسے اغوا کیا تھا اور ایک پولیٹیکل لیڈر کے کمرے کا دروازہ توڑا تھا. اور تم سب کے سب ایک جیسے ہو یار، کیا بات کرتے ہو؟ سب یہی کچھ کرتے ہو. اگر ایک پولیٹیکل جماعت کے دور میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا نا، تو جو اس وقت ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتا تھا نا، جب وہ وزیر اعظم تھا نا، تو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو جس طرح ظلمن قتل کیا گیا، آج سارے وہ قتل کرنے والے ریاستی ادارے کے لوگ باہر پھر رہے ہیں. ہمیں تو وہ بڑی تقریریں کرتا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جب اپنی باری آئی تو ہوا نکل گئی. آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ 6 ججوں کی محبت جاگی ہوئی ہے، ان سے ذرا پوچھو، ان 6 میں سے 4 وہ جج ہیں، مجرم جج، کہ جب پچھلی حکومت کے اندر ایک اپ رائٹ جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جو پرسنلی میرے دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس بندے نے جو دلیری دلائی تھی، یہ تو صرف ایک خط لکھ کے تو اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، اس بندے نے تقریر کر کے بتایا تھا جو جبر ہو رہا ہے ریاستی. اس وقت تو یہ سارے کے سارے، ان میں سے 4 جج وہ ہیں کہ جو شوکت صدیقی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے. آج ان کے اندر آئین اور قانون کی محبت جاگ گئی، اور پتہ چل گیا یار سب فیم کے لیے کر رہے ہو تم لوگوں نے، ریٹائر ہو کے پھر کسی سیاسی جماعت میں پناہ لینی ہے، اس لیے اپنی کر رہے ہو. بہرحال ایک بندہ ایسا ہے ان میں جس کی میں پہلے سے عزت کرتا ہوں، جسٹس بابر ستار. جب وہ جیو پہ رپورٹ کارڈ پروگرام میں آتے تھے، ان کی میں پرسنلی عزت کرتا ہوں. لیکن یہ وہ جج ہے کہ جس کی محبت آج جس سیاسی جماعت میں جاگی ہوئی ہے، اسی سیاسی جماعت نے اس کو جج بننے سے روکا تھا. اور اس وقت ہم نے کہا تھا یہ بندہ اپ رائٹ ہے، نہیں جی یہ جیو پہ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت جیو ان کے لیے مردود تھا. آج وہ سب سے محبوب جج بنا ہوا ہے ان کا. ہمارے جیلم شہر سے تھے فواد چودھری صاحب، جنہوں نے جا کے مخالفت کی تھی کہ جی اس کو نہیں جج بننا چاہیے. آج وہ بندہ آئینی دیوار بنا ہوا ہے اسی پولیٹیکل جماعت کے لیے. ان کو تو میں اس میں سے نکالتا ہوں. یہ اس وقت جج بھی نہیں تھے جب جسٹس شوکت صدیقی کے اوپر برا وقت آیا تھا، لیکن 4 بندے بیچ میں ایسے ہیں، فون بھی نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. آج اگر 2 سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کے اوپر کیسز بنے اور وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو بھائی آپ کے ساتھ ہی ایک جج تھا جب پوری ریاستی مشینری، سارے ریاستی ادارے، سب سے پاپولر پولیٹیکل جماعت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھی. اس بندے نے اکیلا اپنے بیوی کے ساتھ جا کے ساری پیشیاں بھگتی تھی اور اپنا کیس ون کیا تھا. تو آج یہ بھی آئے نا جج جو ان کے اوپر کیسز آ کے ون کریں، انہیں پتہ ہے انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اسی لیے نہیں آ کے لڑ رہے. لوگوں کو تو بڑا درس دیتے تھے، اور بعد میں اس پولیٹیکل جماعت کے لیڈر نے بھی مان لیا جی قاضی صاحب پہ ہم نے غلط کیس بنوایا تھا، زیادتی کی تھی. تو یہ جو آج کل یوٹیوبر، صحافی، جن کے دل میں لوگوں کی محبت جاگی ہوئی ہے، ذرا ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں. آپ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، بس صرف وہ آپ کی میموری ذرا سٹرونگ نہیں ہے، وہ اپنے حصے کا مواد رکھتی ہے، دوسرے حصے کا ڈیلیٹ کر دیتی ہے. ہم تو دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، وہ اپنی پولیٹیکل جماعتوں کی محبت کے اندر آ کے لوگ اس طرح جذباتی ایفلیشنز رکھتے ہیں. آپ ضرور رکھیں، لیکن انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں. میں آپ کو بالکل ببانگے دول یہ بات بتاؤں، یہ
سب کے سب دنیا کے کتے ہیں، بالکل دنیا کی محبت میں غرق لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یوز کرتے ہیں، نوجوان نسل کو یوز کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، سب سے پہلے اس نے ایکسٹینشن کے اوپر آ کے مور لگائی، اور پھر یہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے، وہ شخص جو کہتا تھا 2018 میں دھاندلی ہوئی، 2024 میں جو کچھ ہوا وہ اس سے بڑا دھاندلا ہو گیا، وہی کچھ ہوا۔ اور دوسرا جو آج کل بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے، اور نظریاتی یہ ہے کہ مجھ سے آرمی چیف مل لے اور مجھے بٹھا دے اس جگہ پہ، یہ کون سا نظریہ ہے؟ جب خود وزیر اعظم تھا تو آپ کو یہ کہتا تھا جی ایک اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ آرمی چیف کو ملے، آرمی چیف تو پرائم منسٹر کو رپورٹنگ ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے ملو اور منو بٹھاؤ، تو آپ لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے لیڈرز ہیں، ہم میں سے ہیں، جب میجارٹی عوام بھی اس قسم کی ہے تو اوپر لیڈر بھی اسی قسم کے ہوں گے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ محبت کریں، سپورٹ کریں، فل کریں، ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے کھڑے ہوں، لیکن انہیں مذہبی پیشوا نہیں بنانا۔ جیسے ہی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز آئے، کہیں آپ کو غلط چیز نظر آئے، پھر آپ نے باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندھی محبت، جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ماننے والے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی ڈٹائی کے ساتھ غلط چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن ان کا لیڈر یو ٹرن لے لیتا ہے تو ایک دن پہلے کسی اور چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن آگے اسی چیز کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اصول کے اوپر، کسی قاعدے کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ ایک اس حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات رکھنی تھی۔ باقی اس پورے معاملے میں اگر 30% قصور پولیس کا ہے تو 70% دوسرے ریاستی ادارے کا ہے، یعنی کہ فوج کا، اگر ریشو پروپورشن نکالی جائے۔ کلپریٹ دونوں ہی ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اس بات کا آغاز جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، سٹارٹ انہوں نے کیا، اور پھر دوسرے تو آپ کو پتا ہے جو ظاہر زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں پھر وہ اپنا ایکشن بھی اسی طریقے سے اس طریقے سے دکھاتے ہیں۔ ان کی تو ظاہر تربیت ہی یہی ہوئی ہے شروع سے، انہیں تو کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ وہ کوئی صبر و شکر سے کام لیں۔ ہمیں تو ضرور درس دیتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ جی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور ہم تو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کبھی ہم نے روڈ بلاک نہیں کی۔ اتنے مشکل وقت آئے، ابھی بھی میرے اوپر 1 درجن کے قریب FIRs ہیں، ٹھیک ہے قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ تو ہم ان بڑوں سے بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں نا، خود بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ دنیا کی منفعت کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر جب کرسی میں ہوتے ہیں اس وقت تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بالکل اس وقت یہ سیم پیج کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ ووٹ کو عزت دو ان کو یاد نہیں آتی ہے۔ ہاں جب نکال دیا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں آئین اور قانون اور ووٹ کو عزت دو اور فلاں اور فلاں، اور عام لوگ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایک آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی پاسداری نہ صرف پولیٹیکل جماعتوں نے کرنی ہے بلکہ پولیس نے بھی کرنی ہے، فوج نے بھی کرنی ہے، اور عدلیہ نے بھی کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کو درس دینے ہیں۔ تقریریں ان لوگوں کی سنیں، باتیں ان لوگوں کی سنیں، ساروں کی۔ اب تو ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے اور امتحان آتا ہے ان کے اوپر تو ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ایک دنیا دار انسان اپنی دنیا کی منفعت کی خاطر قانون کو پس سے پش ڈال دیتا ہے۔